السلام علیکم سامعین، آج کی سٹوری جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ہے آخری امید۔ گاؤں کے آخری کچے گھر میں رہنے والی عائشہ کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے والد بیمار تھے اور ماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے گھر کا خرچ چلاتی تھی۔ عائشہ خود بھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ سلائی کا کام کرتی تھی تاکہ کچھ مدد ہو سکے، مگر اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک خواب ہوتا تھا، ایک بہترین زندگی کا خواب۔ ہر شام وہ گاؤں کے کنارے ایک پرانے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتی جہاں اسے سکون ملتا تھا۔ ایک دن وہاں اس کی ملاقات ایک اجنبی لڑکے سے ہوئی جس کا نام زین تھا۔ زین شہر سے آیا تھا مگر اس کی باتوں میں عجیب سی اداسی تھی۔ دونوں آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے اور ان کی ملاقاتیں روز کا معمول بن گئی۔ عائشہ کو پہلی بار محسوس ہوا کہ کوئی اس کے دکھ کو سمجھتا ہے۔ زین بھی اس کی سادگی اور حوصلے سے بہت متاثر تھا، مگر زین ہمیشہ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ چھپاتا تھا جس سے عائشہ کے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا ہوتا تھا۔ ایک دن زین اچانک کئی دنوں تک نہیں آیا۔ عائشہ ہر روز اس درخت کے نیچے انتظار کرتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں امید اور دل میں بے چینی بڑھتی گئی۔ گاؤں میں افواہ پھیل گئی کہ شہر سے آئے ایک لڑکے کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے۔ یہ سن کر عائشہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا زین واقعی کوئی مجرم تھا یا اس کے ساتھ کوئی غلط فہمی ہوئی تھی؟ چند دن بعد ایک رات دروازے پر دستک ہوئی۔ عائشہ نے دروازہ کھولا تو سامنے زین کھڑا تھا، زخمی اور تھکا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں مجرم نہیں ہوں عائشہ، میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے کمزور آواز میں کہا۔ زین نے بتایا کہ اس پر ایک جھوٹا الزام لگا ہے اور وہ سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عائشہ نے بغیر کچھ سوچے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، حالانکہ اس سے اس کے گھر والوں کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ دونوں نے مل کر سچ سامنے لانے کی کوشش کی۔ آخرکار حقیقت سامنے آ گئی۔ زین بے گناہ تھا اور اصل مجرم پکڑا گیا۔ مگر اس خوشی کے ساتھ ایک اور حقیقت بھی سامنے آئی۔ زین کو واپس شہر جانا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ جانے سے پہلے وہ اسی درخت کے نیچے آیا جہاں اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے عائشہ کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے مجھے صرف بچایا نہیں، تم نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کبھی کبھی محبت کا مطلب ساتھ رہنا نہیں بلکہ کسی کے لیے دعا کرنا ہوتا ہے۔ زین چلا گیا مگر اس کے جانے کے بعد بھی عائشہ کے دل میں ایک نیا حوصلہ تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ اندھیری زندگی میں بھی محبت اور امید کی روشنی ضرور